بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر معراج الدین خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے اسائنمنٹ سے متعلق نہایت اہم موضوع مثنوی، اس کے آغاز و ارتقاء اور اس کے فن کے متعلق گفتگو کروں گا۔ مثنوی شعری اصناف میں مثنوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مولانا حالی نے اسے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ عربی شاعری میں جس کا مرتبہ فارسی شاعری سے کہیں زیادہ بلند ہے، ایک معاملے میں فارسی سے پیچھے رہ گئی ہے۔ فارسی میں شاہنامہ فردوسی اور مثنوی مولانا روم جیسی بلند پایہ مثنویاں موجود ہیں، جبکہ عربی کا دامن اس سے خالی ہے۔ مولانا حالی کو افسوس ہے کہ ہمارے شاعر غزل میں الجھے رہیں اور مثنوی نگاروں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے۔ کسی طویل سے واقعے کو اس کی تمام تفصیلات اور پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کرنے کی گنجائش مثنوی میں باقی تمام اصناف سخن سے زیادہ ہے، اور ان کے فن کو مسکراتے ہوئے جب یہ کہا کہ غزل کا شاعر اس سے عہد برا نہیں ہو سکتا، تو ان کی مراد یہ تھی کہ مثنوی نگاروں کا فن ایک مرکب اور پیچیدہ فن ہے۔ یہ بہت کچھ ناول کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ ضروری ہے مثنوی کا پلاٹ مربوط اور گتھا ہوا ہو، واقعات منطقی طور پر آگے بڑھیں، قصے میں آغاز، وسط اور انتہا موجود ہو، تصادم کے مواقع فراہم ہوں تو قصے کی جاذبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثنوی کی اصل شناخت حقیقت نگاری، قاری واقعہ یا واقعات مثنوی میں پیش کیے جا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اصلی ہوں اور سچ مچ پیش آئے ہوں، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل اصلی اور سچے دکھائی دیں۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس کے لیے اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ مثنوی بے حد مختصر بھی ہو سکتی ہے اور نہایت طویل بھی۔ اس کے دونوں مصرعے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل اور قصیدے کی طرح تمام اشعار میں یکساں قافیے اور ردیف نہیں ہوتے۔ اس سے شاعر کو سہولت ہو جاتی ہے اور وہ کسی رکاوٹ کے بغیر شعر کہتا چلا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے 3 اوصاف کو ضروری ٹھہرایا ہے: حسن ترتیب، کردار نگاری اور واقعہ نگاری۔ اردو شاعری میں مثنوی ایک اہم، دلچسپ اور کارآمد صنف سخن ہے۔ اس صنف میں جو لچک پائی جاتی ہے، اس نے ہر دور کے اثرات کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ تمام اصناف سخن کی طرح یہ صنف بھی فارسی سے آئی اور اس میں عاشقانہ، صوفیانہ خیالات اور دیگر مضامین کو جگہ دی گئی ہے۔ مثنوی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ شمالی ہند میں میر اور سودا کے عہد سے مثنوی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اتفاق سے دہلی میں کوئی بلند پایہ مثنوی نہیں لکھی گئی۔ میر حسن دہلوی نے لکھنؤ آ کر مثنوی سحر البیان لکھی۔ یہ مثنوی آصف الدولہ کے عہد میں 1784 میں مکمل ہوئی۔ مثنوی نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، گویا ہر شعر کا قافیہ جدا ہوتا ہے۔ مثنوی کی حیت کے تعین کے بعد جب ہم اس کے موضوع اور تعداد اشعار کے متعلق غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں موضوع اور تعداد اشعار کی کوئی قید نہیں۔ شاعر آزاد ہے، جتنے چاہے شعر کہے اور کوئی بھی واقعہ، تبازات، کہانی، محیر العقول داستان، تجربہ، احساس جو چاہے نظم کرے۔ مثنوی کا شمار بیانیہ شاعری میں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثنوی نے اپنے بے پناہ پھیلاؤ اور وسیع امکانات کے سبب بالغ نظر اور قادر الکلام شعراء کو ہر دور میں اپنی طرف متوجہ کیا۔ دیگر اصناف کی طرح جب مثنوی عمومیت اور مقبولیت کے دائرے میں آ کر عروضیوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو اس کے لیے بھی کچھ اصول وضع کیے گئے۔ یہ اصول کچھ تو اوزان سے متعلق تھے اور کچھ ارکان سے متعلق تھے۔ عروضیوں اور شعراء نے مثنوی کو دیگر اصناف سے ممیز کرنے کے لیے اس کے کچھ لوازم، ارکان یا اجزاء ترکیبی متعین کیے، اگرچہ اس کی پابندی قدماء کے یہاں بھی خاص
اہتمام نہیں ملتا، لیکن مثنوی کی صنفی تشکیل میں بہرحال یہ اجزاء ترکیبی معاون ثابت ہوتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 حمد و نعت منقبت، نمبر 2 مدح حکیم، نمبر 3 تعریف شعر و سخن اور سبب تالیف، نمبر 4 اصل قصہ، نمبر 5 خاتمہ۔ موضوع کے اعتبار سے مثنویوں کی بہت سی قسمیں کہی جا سکتی ہیں، مثلاً تاریخی، واقعاتی یا حکایتی، سیاسی، صوفیانہ، عشقیہ، غنائیہ، رزمیہ، معاشرتی وغیرہ۔ مثنوی فارسی سے درآمد شدہ صنف ہے، عربی میں اس کا وجود ساز ہے، لیکن فارسی میں اس نے نشو و نما کی جو منزلیں طے کیں اور موضوع سے آگے بڑھ کر اپنی حیت اور حولہ کا تعین کیا، وہ قابل مطالعہ ہے۔ فارسی کا پہلا باقاعدہ شاعر حافظ ابوالحسن رودکی ہے اور اس کی مثنوی کلیلہ دمنہ فارسی کی پہلی مثنوی ہے۔ رودکی نے اس کو عربی زبان سے لے کر فارسی میں نظم کیا۔ فارسی مثنویات کے موضوع عموماً رزم، ہم اخلاق، تصوف، عشق، سکندر نامہ، شاہ نامہ، مثنوی معنوی اور گلستہ سعدی وغیرہ فارسی مثنویوں کے شاہکار ہیں۔ دکنی عہد 14ویں صدی تا نصف اول 18ویں صدی مثنوی کا عہد ہے۔ دکن کا پہلا شاعر نظامی خیال کیا جاتا ہے جس نے مثنوی پدم راؤ لکھی۔ اشرف کی نوسرہار، فیروز بیدری کی پرت نامہ، وجہی کی قطب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بن، نصرتی کی علی نامہ، گلشن عشق، مقومی کی چند بدن و مہیار، بہت سی مثنویاں ہیں جن کی طویل تاریخ ہے۔ بکٹ کہانی کے بعد شمالی ہند میں 3 مثنویاں اور دستیاب ہوئی ہیں: روشن علی کی مثنوی عاشور نامہ، اسماعیل اموروی کی تصنیف وفات نامہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ضیاء الدین خسرو کی خالق باری، ولی کی ایک مثنوی روضۃ الشہداء جو شہدائے کربلا پر ہے۔ بعد میں فائز اور عبرو اور حاتم نے جو ہے حاتم کے لیے نمونہ بن گئیں۔ شاہ نامہ، شاہ حاتم کے دیوان زادہ میں صرف 5 مثنویاں ملتی ہیں۔ مرزا سودا قصیدہ کے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے زمانہ کے دستور کے مطابق دیگر اصناف کے ساتھ مثنویوں پر بھی توجہ صرف کی۔ شیخ چاند کی تحقیق کے مطابق انہوں نے 24 مختصر مثنویاں لکھیں۔ میر تقی میر کی مثنویاں سودا کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں۔ وہ طبعاً قصیدہ کے نہیں غزل کے شاعر تھے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کی اہم مثنویوں میں تغزل کا رنگ ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی تحقیق کے مطابق میر نے کل 34 مثنویاں لکھیں۔ اس زمانے کی ایک اہم شاعر میر اثر دہلوی نے ایک اہم مثنوی خواب و خیال لکھی۔ سہل بیان کو اگرچہ آصف الدولہ اور ان کے عہد کے شاہی تہذیب کا مرقع کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس میں میر حسن نے اگرچہ ایک قصہ کو نظم کیا ہے جسے فرسودہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میر حسن نے جس تہذیب و معاشرت کو اپنے قلم کی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اگرچہ مثنوی گلزار نسیم بھی ایک فرستانی داستان ہے، لیکن اپنے اسلوب، رعایت لفظی، اختصار و ایجاز کے سبب ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ نواب مرزا شوق اردو ادب میں صرف اپنی مثنویات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 3 مثنویاں لکھیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کی تحقیق کے مطابق فریب عشق ان کی پہلی مثنوی ہے۔ اس کی اہم خوبی یہ ہے کہ حیات انسانی میں روزمرہ پیش آنے والے واقعات کی ترجمانی ہے۔ شوق کی دوسری مثنوی بہار عشق ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی زہر عشق بھی ان کی اہم مثنوی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو مثنوی کی تفہیم میں نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔